کہ ستارے کیا کہتے ہیں. جی ہاں, قسمت کی چالیں کیا کہتی ہیں. ویسے تو پاکستان میں آج کل ہر بندے کے ستارے گردش میں ہی ہیں, تو انکلوڈنگ می, لیکن پھر بھی ہمیں مقدر پہ, قسمت پہ کہیں نہ کہیں ہمیں امید کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے, اور یہی ہمارا کامل ایمان بھی ہے کہ ہمیں اچھا سوچنا ہے, پازیٹیوٹی اپنی پرسنالٹی میں لے کے آنی ہے, پازیٹیو سوچنا ہے. اس طرح سے سوچنے سے, کرنے سے آٹومیٹیکلی جو پازیٹیو انرجیز ہیں وہ ہماری طرف آئیں گی, اور نیگیٹیو جو ہے نا وہ دور ہوتی چلی جائیں گی. تو ستارے کیا کہتے ہیں, ہماری قسمت کا حال, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے ہم اپنی زندگی کو, اپنی مومنٹس کو, اپنے ایکشنز کو, اپنے ڈیسیژنز کو امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ سب میں تو نہیں آپ کو بتا سکتی, ظاہر ہے ایک ممتاز مایہ ناز شخصیت ہی بتا سکتی ہے جس کے پاس علم ہو. جی ہاں, آج ہمارے ساتھ ممتاز و مایہ ناز ستارہ شناس و ماہر علم الاعداد و ٹیرو کارڈ ریڈر, جی ہاں, جناب داؤد جی داؤد صاحب کو ہم نے خصوصی طور پر انوائٹ کیا ہے. اب ہفتے کا آغاز ہے تو ہم نے چاہا کہ کیوں نہ اس ہفتے کے آغاز سے ہی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ہفتے کو خوبصورت بنایا جائے. داؤد جی, ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں آپ کو. تو انتہائی یہ اسمائلی فیس, خوبصورت شخصیت, پازیٹیو ایک ہوتا ہے نا آپ کو, لوگوں کی طرف سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں, جب آپ کے روبرو آتی ہیں تو ایک پازیٹیو آپ کو جو ہے وہ وائب آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہی ہیں آپ. اچھا, سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں یہ ہمزاد, یہ جو معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں, ہمزاد کسے کہتے ہیں, کیا ہے یہ, اس کی حقیقت کیا ہے, آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اور مدیحہ الماس بھی ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے جی پاکستان کا, انہوں نے اچھا انٹروڈیوس کرواتی ہیں اور ہر چینل کی شان ہوتی ہیں. اچھا, ہم آپ کو نیو ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, لاہور رنگ پہ بھی دیکھتے ہیں, نیو ٹی وی اور لاہور رنگ کی شان. اچھا مدیحہ, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی نا ستاروں سے متعلقہ, کہ ستارے انسان کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور اس کا زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے. میں نا ایک متھ کی بات بتاؤں آج, بڑی حیران کن, کہ جس طرح زوڈک سائن ہے, 12 زوڈک سائن, ہر بندہ انہی کے تحت پیدا ہوتا ہے. اچھا. اور بعض کا تو لوگ اپنے سٹارز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا سٹار دیکھتے ہیں, لیکن وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے, اور کئیوں کا ہوتا بھی ہے, کئی اس کے بغیر چلتے بھی نہیں ہیں. یہ ایک انرجی ہے, ستاروں کی ایک انرجی ہے, اور نظر بد حقیقت ہے, اس کی ایک انرجی ہے, اور جادو بھی ایک حقیقت ہے, برحق ہے. اور جس طرح آپ نے ہمزاد کا بھی ذکر کیا, جس بندے کے اوپر جادو کا اثر ہو, نظر بد ہو, یا ہمزاد جس کا بگڑ چکا ہو, اس کے سٹارز کی پوزیشن ٹھیک رہتی نہیں ہے. اب یہ کیسے, یعنی کہ انرجی کا بیلنس خراب ہو گیا نا. مثال کے طور پہ آپ اسی طرح بات کریں, چھوٹی سی بات کریں کہ آپ کا چہرہ ہے, چہرے پہ اگر آپ کی آنکھ پہ چوٹ لگے گی تو آپ گھر سے نہیں نکلیں گے, دکھے گا ہی نہیں. سر پہ چوٹ لگے گی تو آپ کوشش کریں گے کہ میں جب تک ٹھیک نہیں ہوتا نہیں جانا چاہیے. تو آپ کے سٹارز تو ٹھیک ہوئے. نہیں, کچھ جابس, کچھ شو بھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو آنا پڑتا ہے, چوٹ میں بھی آنا پڑتا ہے, مشکل ہوتا ہے نا, پرابلم آ جاتی ہے, پرابلم کا فیس تو کرنا پڑتا ہے نا. تو شو پہ تو ظاہری بات ہے, پھر اگر آپ نے پیٹ کے لیے کرنا ہے, کاموں کے لیے کرنا, پھر تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو زوڈک سائن کے اوپر بھی جب نیگیٹیوٹی آتی ہے, نیگیٹیو اورا آتا ہے, تو تب بھی جو ہے پرابلم میں بندہ چلا جاتا ہے. اس کی مثال اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ نیگیٹیو اثر آ گیا اور پھر آپ کو ناکامیاں ملنا شروع ہو گئیں. یہی حال ہمزاد کا ہے, جو کہ آپ نے سوال کیا کہ ہمزاد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ہمزاد پیدا ہوتا ہے. شیطان نے ایک اجازت چاہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو, اس بچے کے ساتھ ایک سمجھے کہ شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے, جو کہ اس انسان کو راہ سے ہٹاتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس کا ہمزاد اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا ہمزاد جو ہوتا ہے وہ اس کے شیطان ہوتا ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جو ہمزاد ہے وہ مجھ پہ ایمان لے آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس لیے وہ مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتا. ظاہری بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے اور تمام انبیاء کے جو ہے سردار ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کے کاموں میں رکاوٹ بھی ڈالتا ہے اور آپ کے کام بھی کرتا ہے. اوکے. اب کئی لوگ ہمزاد کا عمل کرتے ہیں, پڑھائیاں کرتے ہیں اور اس کو قابو کرتے ہیں, اور کئی لوگ جو ہے اس سے عملیات کی دنیا میں نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے. لوگ جو ہے کسی کے ہمزاد کو قید کر کے یا اس کو نقصان پہنچا کے اس کے کاموں میں رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں.
تو روحانی دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کئی لوگ جو ہے اس کے مختلف عمل کرتے ہیں, وظیفہ کرتے ہیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم مرر کے سامنے بچپن میں کھڑے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے بار بار شیشہ ہی دیکھیں, ایک عادت بن جاتی ہے. تو وہ آپ کے اندر ہی ایک جن ہے جو آپ ایک انسان کے اندر ایک روح ایک علیحدہ چیز ہے, ہمزاد علیحدہ چیز ہے, جس طرح فرشتے منکر اور نکیر موجود ہیں, یہ آپ کے ہی اندر میں موجود ہوتا ہے اور پھر آپ کے ہی کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور کاموں میں مدد بھی کرتا ہے. کئی لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو مجھے جب تقریباً 15 سے 20 سال پہلے ہمزاد کا جب دیکھنے کا شوق ہوا, جب مجھے بزرگوں نے دکھایا, ملاقات کروائی, ہر بندے کا ہمزاد ہے, میں نے بھی تو اپنے ہمزاد سے ملاقات کی, تو پھر پتہ چلا کہ ان کو بھی کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے پانی پیا ہے اور یا آپ نے کچھ کھایا ہے, تو اگر آپ اس کو اپنے ساتھ شامل کریں, مثال کے طور پہ کئی ہمزاد جو ہے وہ میٹھا پسند کرتے ہیں, کئی ہمزاد جو ہے گوشت پسند کرتے ہیں, تو آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں کہ آپ بھی آ جاؤ, حکم جاری کرنا ہوتا ہے, آپ بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. تو آپ کا ہمزاد جو ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے, آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں میرے پاس اتنی زبردست انرجی ہے, میں اس انرجی کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں اور کیسے اس کو اپنے کاموں میں لا سکتا ہوں. تو عملیات کی دنیا میں ہمزاد کا عمل جو ہے نا ایک بہت بڑا عمل مانا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہمزاد کا عمل ہوگا نا وہ اپنے سارے کام کروا لیتا ہے. تو اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہمزاد, آپ کا اپنا ہمزاد تو آپ کا ہی ہوگا, ہر بندے جتنے بھی اس کائنات موجود ہے وہ ساری اس کی اپنی قسم ہے. تو یہ مرتا نہیں ہے, یہ زندہ رہتا ہے, مرنے کے بعد یہ آپ قبرستان میں قبروں کے اوپر ہی موجود ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کبھی قبرستان وغیرہ میں جائیں تو حفاظت کی دعائیں پڑھ لیں, کیونکہ ان کا اثر ہوتا ہے. میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا جب روحانیت کے یا روحانی علاج کے, جن کے اوپر جب میں چیک کرتا ہوں, کئیوں کے اوپر تو جادو کا اثر نظر آتا ہے اور کئیوں کے اوپر ہمزاد کا اثر ہوتا ہے. تو کسی کا ہمزاد جو ہے اٹیچ ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر, جیسے کہ آپ صدقہ دیتے ہیں, کئی لوگ صدقہ دے کے دالوں کا صدقہ, گوشت کا صدقہ, تو وہ ویران جگہوں پہ پھینک دیتے ہیں. جب لوگ اوپر سے گزرتے ہیں تو ان کا اوپر اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو اسی طرح قبرستانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے ہمزاد کا اثر آ جاتا ہے. تو تشخیص میں آتا ہے کہ اس کے اوپر لوگ جادو کو سایہ, ہاں جی سایہ نہیں, سایہ ایک اور چیز ہے. سایہ جو ہے وہ جنات کا اثر ہوتا ہے. وہ تو کئی لوگ جو ہے وہ عملیات کر کے جنات کو مسلط کر دیتے ہیں. تو سائے میں تو یہ ہوتا ہے کہ کئی تعویذات کے ذریعے جنات مسلط ہوتے ہیں اور کئی خود ہی آ جاتے ہیں. جس طرح کہ پرانے درختوں کے نیچے بندہ رفع حاجت کے لیے بچے یا کوئی بڑا کچھ جاتا ہے تو وہ پھر وہاں پہ ان کا مسکن ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کے اوپر اثر ڈالتے ہیں, آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ہاں ڈسٹرب کرتے ہیں. اسی طرح ہمزاد جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, ہر بندے کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے. تو کسی کا ہمزاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اور جس طرح اچھا اس کو کئی لوگ اورا ایک اور چیز ہے, ہمزاد کچھ اور ہوتے ہیں, جنات اور ہوتے ہیں اور شیاطین اور ہوتے ہیں. بے شبہ اقسام ہے جو کہ 7200 بلائیں ہیں انسان کے ارد گرد جو ہر وقت انسان کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں, جس میں جن, چڑیل, بھوت, پریت, ہمزاد, شیاطین, اور اس کے علاوہ آپ کے بد عملیات کا بھی اثر ہوتا ہے. 7200 بلائیں ہر وقت انسان کے حدیث میں ہے کہ انسان کے ارد گرد موجود ہیں, جن کا کام کیا ہے, انسان کی ترقی روکنا. انسان کو کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ناگہانی آفات اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بلائیں, اچانک موت سے اللہ تعالیٰ بچنے کی دعا کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ان 7200 بلاؤں کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں. نہ ہم صبح کی دعا پڑھتے ہیں, نہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ ہی مذہب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, بلکہ دنیا کا حسد, بغض اور کینہ. اچھا اتنی بلاؤں کے باوجود جو ہمارے رشتہ دار ماشاءاللہ جن کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی جادوگروں میں شامل ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہم سے حسد کرتے ہیں اور کسی نہ کسی عمل کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ اوپر سے عمل کروا دیتے ہیں اور ان کو ہمارے اوپر تابع کر دیتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ یہ بندہ ترقی کر رہا ہے, قابلیت کی طرف جا رہا ہے, شہرت حاصل کر رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے. مطلب کہ ہمزاد ہے, ہمزاد بھی ہے, جنات بھی ہے, آپ کے اندر ہے, آپ کے کاموں میں لگا بھی رہتا ہے, آپ کے کام خراب بھی کرتا ہے. لیکن وہ آپ کو کنٹرول نہیں کرتا, آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ اپنے جتنے پازیٹیو نیگیٹو آپ کی تھاٹس ہیں آپ اس کو بیچ میں شامل کریں, تو آپ انرجی کو اپنی بڑھا سکتے, اپنی پاور کو آپ بڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے عمال ہے نا, آپ نے اپنے ہمزاد کو کس طرح پاورفل کرنا ہے. اوکے اچھا پاورفل, ہاں اب دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں پاورفل کرنا, بیسیکلی اس کو ڈاؤن کرنا ہی اس کو
پاورفل کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو ڈاؤن کر دے آپ نے اس کو ڈاؤن. دیکھو اس کے لیے بہترین جو مجرب عمل ہے نا وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہ صرف یہ آپ کے اندر کی شیطانی طاقتوں کو ختم کرتا ہے بلکہ بد اثرات کو بھی دور کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو صبح اٹھ کے کچھ قرآنی آیات قرآن سے یا کچھ وظائف ضرور پڑھنے چاہیے, پانی کے اوپر دم کر کے پینے چاہیے, جن میں سے درود ابراہیم 1 مرتبہ پڑھ لے اور سورہ فاتحہ 2 مرتبہ, اس کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ یا 2 مرتبہ ضرور پڑھے. اچھا اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات, آخری جو ہے اینڈ پہ جو سورت پہ آیات وہ پڑھے. اچھا سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات اچھا نہ صرف حفاظت کے لیے ہے بلکہ شفا بھی ہے, روحانی شفا بھی ہے, وہ 2 مرتبہ پڑھ لے, اور سورہ مزمل وکیلہ تک پڑھ لے, اور سورہ فلق اور سورہ ناس ضرور پڑھیں. اچھا اس کے ساتھ اس میں تو جادو کا حل بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کچھ آیات ہر بندے نے یاد کی ہوتی ہیں. تو آپ اپنی روٹین بنائیں جس میں آپ نیت یہ رکھیں کہ جو لوگ آپ کے اوپر حسد کرتے ہیں یا آپ کے اوپر شیطانی اثرات ہیں, بد اثرات ہیں, جنات ہیں اور بالخصوص حمزات کا اثر ہے, یہ ختم ہو, ڈاؤن ہو. دیکھو جتنا بھی نیگیٹو اورا آپ کا کمزور ہوگا اتنی ہی آپ کی صلاحیتوں اور پاور میں اضافہ ہوتا جائے گا. لوگ جو ہے وظائف کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے کہ ہمارے کام ہو. اچھا وظائف پڑھائیاں جو ہیں اور کاموں کے لیے بھی کی جاتی ہیں, جیسے کہ آپ اپنی ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. آپ صرف یہ پڑھتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے, کاروبار بہتر ہو جائے, پیسہ آ جائے, کبھی رکاوٹیں دور نہیں کرتے. حالانکہ رکاوٹیں دور کرنا ایک بڑا عمل ہے, جس کی مثال کچھ اسی طرح ہے کہ ایک ندی چل رہی ہے اور وہاں پہ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اور اس پتھر نے پانی کا بہاؤ روکا ہوا ہے, پانی سارا باہر بہ رہا ہے. جب آپ اس پتھر کو اٹھا دو گے تو پانی آٹومیٹک چلنا شروع ہو جائے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, ایسے وظائف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی, شادی ہو جائے, ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں, لیکن وہ رکاوٹ دور نہیں کرتے. اب جو رکاوٹ کیا ہے وہ یہ حمزات ڈالتے ہیں, رکاوٹ یہ جادو, حسد, بغض, کینہ, تو وہ نہیں پڑھتے. تو یہاں پہ ظاہری اور روحانی رکاوٹیں ہوتی ہیں. ظاہری رکاوٹیں وہ جو آپ کو نظر آتی ہیں کہ کسی کی جاب نہیں لگ رہی, گھر میں بیٹھے ہوئے شادی نہیں ہو رہی. اب اس کی روحانی سم ٹائمز ہوئے ہوئے کام آپ کے رک جاتے ہیں, یہی رکتے ہیں نا, اسی لیے رکتے ہیں کہ آپ کے ہوا ہوا کام آپ کا رک جائے گا, نہیں ہوگا. اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مدیحہ کہ بعض اوقات لوگ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں نے گاڑی لینی ہے, یقین جانے ابھی لی نہیں ہوتی. آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں مہینہ پہلے کہ گاڑی لینی ہے تو مہینے تک گاڑی لے کے دکھائیں, نہیں لی جاتی, آگے کے آگے چلی جاتی ہے. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا. آپ نے اگر شادی کرنی ہے, بچی کی کرنی ہے, کوئی گاڑی لینی ہے, تو میں یہاں پہ ایک ڈسکلوز مت کریں, اپنے آپ سے بھی نہیں کرنا. اچھا یہ ایک اہم بات بتانے لگا, اپنے آپ سے بھی نہیں, یعنی کہ آپ نے پلاننگ نہیں کرنی. جب آپ پلاننگ کرتے ہو نا کسی بھی چیز, ایک دن کی پلاننگ کافی ہے. میں پہلے پلاننگ کرتا ہوتا تھا 2 سال 3 سال کی, پھر یہ کم ہو کے میری پلاننگ آ گئی, میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں, میری پلاننگ کم ہو کے آگے مہینے تک, یہ پلاننگ کم ہوگی 1 ہفتے تک, پھر یہ میری پلاننگ 1 دن تک آئی, پھر یہ پلاننگ میری 5 منٹ یا 1 منٹ تک, میں 1 منٹ سے بھی زیادہ پلاننگ نہیں کرتا. وجہ کیا ہے, جب آپ پلاننگ کرو گے نا تو آپ کے اندر ایک حمزات بیٹھا ہوا ہے, شیطان بیٹھا ہوا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کی ترقی کے آگے وہ بھی رکاوٹ ہے, آپ کے کاموں کے آگے وہ بھی ایک رکاوٹ ہے, وہ نہیں آپ کو آگے بڑھنے دے گا. جب آپ ایک تو پلاننگ آپ دوسروں تک بتاتے ہو نا, اس کا تو ان کا بھی اثر آتا ہے اپنے کاموں میں. جس طرح آپ نے شادی کے معاملات کرنے ہیں, گھر خریدنا ہے, تو وہ تو آپ دوسروں تک بتاتے ہو, تو ان کی نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے, آپ کی اپنی نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے جب آپ پلاننگ کرتے ہو. جب آپ پلاننگ کرو گے نا کہ میں نے گاڑی لینی ہے 15 دن بعد, اور اس کی کام شروع کر دو گے اور اپنے آپ سے بتاؤ گے, آپ اس کی تیاری ضرور کرو لیکن فیصلہ اچانک فیصلہ کرو. تو آپ ڈسکلوز نہ کریں اگر آپ کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو خاص طور پہ, اور اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ جب تک وہ جیسے آپ ڈسکلوز کریں گے نا تو وہ نظر بد ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی خوشی میں ہر کوئی خوش ہو. جو حاسدین ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو جیلسی ہوتی ہے, تو وہ جیلسی جو ہے, وہ نظر جو ہے, وہ اس حد تک افیکٹ کرتی ہے کہ آپ کے بنے ہوئے کام جو ہے وہ بھی رک جاتے ہیں, ہوئے ہوئے کام بھی رک جاتے ہیں. اب تھوڑا سا اپنے ٹاپک, اپنی نظر بھی تو لگتی ہے نا. اچھا جی, عید کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا بندے کو, اپنی نظر, اپنی ہی چیزوں پہ اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. ماں کی نظر بچے کو نہیں لگتی, حالانکہ بچہ اس کا اپنا ہے. یہ تو ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بچے کو زیادہ نظر لگتی ہے. تو آپ کو اگر اپنی کوئی گاڑی اچھی لگ گئی, آپ کو اپنا آپ ہی اچھا لگ گیا, تو اس کا اثر کون ختم کرے گا؟
خود شناسی کا اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو یہ تو سارا یہ نیگیٹو چیزیں ہیں. اس کو پڑھائی کر کے پانی پہ دم کر کے پڑھنا چاہیے, پینا چاہیے. اور وہی جو آپ نے بتایا وہی آیات وہی سارا عمل کر کے آپ نے وہ صرف آپ نے خود بھی پی لینا اور گھر والوں کو بھی پلا دینا. آپ پلائیں بیسیکلی آ کے اپنی روح سے, اپنی روحانیت سے, اپنے اللہ سے جڑنا. جب بندہ اپنے اللہ سے جڑا رہتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, ذکر کرتا ہے, قرآن سے جڑا رہتا ہے اور اپنے اورا کو مضبوط کرتا ہے, سرنڈر کرتا ہے اپنے آپ کو, کسی کا برا نہیں کرتا, برا نہیں سوچتا. دیکھو نا, آپ کسی کا برا نہیں سوچو گے, کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچو گے, تو اللہ بھی آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا. آپ کے راستے جو ہیں وہ ہموار ہوتے جائیں گے, آپ کی مشکلیں دور ہوتی جائیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. یہ آپ نے کارڈز رکھے ہوئے ہیں سامنے, آپ ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں, تو ان کے ذریعے آپ کس طرح سے لوگوں کی جو پرابلمس ہیں یا ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو آگے آنے والا وقت ہے ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے, کیا مطلب پلیز. اچھا, جس طرح بات کر رہے تھے نا جادو, جنات, ہمزاد, اسی طرح کی تشخیص کے طریقے ہیں. جس طرح ہاتھوں کی لائنیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ بولتے ہیں کہ آپ کا کیا کیا کام ہونے والا ہے. اس طرح کئی لوگ جو بہترین استخارہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی ایک انرجی ہے. یہ 78 کارڈز ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈنگ اس کو کہتے ہیں. 78 ہاں جی. اس میں جس طرح کسی بھی چیز کی پریڈکشن کی جا سکتی ہے, جس میں انسان کی, ملکوں کی حالات کی, پاکستان کی, پاکستان اور انڈیا کے حالات جس طرح خراب رہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, 2026 کیسا ہوگا, کون سے زوڈک سائن کی کون سی انرجی ہے. تو یہ ایک پریڈکشنز کرتے ہیں ٹیرو کارڈ سے, آپ کے آنے والے وقت کی پریڈکشن, آپ سوچ کیا رہے ہیں, آپ نے آگے فیصلہ کیا کرنا ہے, اور جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کتنے کامیاب ہوگے. اچھا داؤد جی, اس میں یہ بتائیے گا کبھی ایسا ہوا ہے کوئی اپنا ایکسپیرینس کوئی کہ آپ نے کسی کو بتایا ہو کہ نہیں بھائی تم نے یہ کرنا ہے تو تمہارا یہ مطلب آنے والے دنوں میں یہ کام ہونے والا, تو نہیں ہوا کبھی کوئی ایسا بندہ یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی غلطی کا مارجن ہوتا ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے, میری بات سنیں نا, اگر کسی کو اس طرح کی پریڈکشن کی ہو اور آپ کو ایک پتہ ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے, اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو نا, اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ نیگیٹو ہونا ہے تو وہ اس کے لیے رات کو اگر جائنماز بچھا کے اللہ کے سر وجود اپنا مقام چینج نہیں کروا سکتا. یہی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ نیگیٹو ہونا ہے تو آپ اس کے اوپر لگے رہو. بھئی پھر آپ احتیاط کرو, صدقہ دو, اللہ سے رجوع کرو, دعا کرو یا اللہ پاک. وہ ہم بتاتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھ لو 313 مرتبہ یا 505 مرتبہ اور اس مشکل سے بچ جاؤ. بیسیکلی یہ چیزیں آپ کو انسٹرکشن دیتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آنا ہے, کن چیزوں. اور یہ آپ جیسے کوئی ماہر بندہ ہی ظاہر ہے وہ سجیسٹ کر سکتا ہے. اس میں ماہر علم روحانیت ہو, پامسٹری. اب ظاہری بات ہے میرے پاس تو پامسٹری کا شعبہ ہے, ٹیرو کارڈ بھی ہے, میں استخارہ بھی کرتا ہوں, مجھے بزرگوں سے باقاعدہ عملیات کی اجازت ملی ہوئی ہے. میں 22 سال سے اسی عملیات, جب میری عمر تھی تقریباً 10-12 سال, تب سے میں وظیفے کر رہا تھا. اتنے عرصے سے کر رہے ہیں, شوق ہوتا ہے. کبھی کوئی عمل کرتے ہوئے اپنے اندر کوئی چڑیل یا کوئی جن حاضر ہو گیا ہو؟ پہلے انہی چیزوں کی وجہ سے پرابلم تھی نا. میں جب جنات دیکھنے کا شوق تھا تو میں نے وظائف کیے. ہاں ظاہری بات ہے, میرے پاس دیکھیں کہ اب میرے پاس ایسے 20 لوگ آتے ہیں جن کا میں جادو کا علاج کرتا ہوں, جنات کی حاضری ہوتی ہے میرے پاس. اب میں اگر بندہ جب کام ہی یہ کر رہا ہو تو دیکھنے کی کیا بات ہے. ادھر نہ کسی کو ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پہ نہ کسی کو بلا نہیں, وہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے ادھر تو آگے پیچھے ایسے ہی بہت جنات. مدیحہ میں پتہ کیا بات کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جن دیکھنے کی شوق کے بجائے اللہ سے محبت اور قرب زیادہ, آپ کو جس چیز کا فائدہ ہے, آپ کو جن کا شوق ہے, آپ کو اللہ کا شوق ہونا چاہیے, عبادت و ریاضت کا ہونا چاہیے کہ جس رب نے یہ ساری مخلوقات بنائی ہے. وہ مجھے یہ شعر ایک بہت یاد آتا ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے تحقیر میری ہوتی ہے, میں مسجود ملائکہ ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. تو یہ جن, یہ چڑیلیں, یہ بھوت, یہ سب نیگیٹو ہو رہا ہے. ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے تھوڑی ہم نے, تو ان کو ختم کیا جاتا ہے, اپنے اندر سے ختم کیا جاتا ہے, نیگیٹیوٹی ختم کی جاتی ہے, ہمزاد کا اثر ختم کیا جاتا ہے, لوگوں کے بغض, حسد اور کینہ کو ختم کیا جاتا ہے قرآنی آیات سے, اللہ والوں کے تعلق سے. ہر چیز کا داؤد جی حل ہے. آپ نے بڑی اچھی اس پہ روشنی ڈالی اور بڑا اچھا آپ گائیڈ کر رہے ہیں کہ صرف اس میں آپ یہ نہیں ہے کہ